بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے بچپن میں بخار کے باعث وہ قوت گویائی سے محروم ہو چکا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ایک دن اسکول سے واپس آیا اور ایک سر بہ مہر لفافہ اپنی والدہ کو دیا کہ استاد نے دیا ہے کہ اپنی ماں کو دے دو۔ ماں نے کھول کر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے بآواز بلند پڑھا، تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، سو آپ خود ہی اسے پڑھائیں۔ اس کے بعد اس کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کی والدہ نے قبول کی۔ سالوں بعد جب تھامس ایڈیسن ایک سائنسدان کے طور پر مشہور عالم ہو گیا تھا اور اس کی والدہ وفات پا گئی تھیں تو وہ اپنے خاندان کے پرانے کاغذات میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اسے وہی خط ملا۔ اس نے خط کھولا تو اس پر لکھا تھا، آپ کا بیٹا انتہائی غبی اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے، ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی دن ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا، تھامس ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا اور ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ ایڈیسن امریکہ کا سب سے بڑا موجد تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس نے کوئی 1000 ایجادیں کی۔ وہ مسلسل سعی و کوشش کا نمونہ تھا اور قریب قریب ہر مسئلے پر قوم کو بہترین مشورہ دیتا تھا۔ وہ میلان، اوہایو میں پیدا ہوا۔ ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے ماں باپ مچیگن چلے گئے۔ وہاں ایڈیسن نے سب سے پہلے گرینڈ ٹرنک ریلوے اسٹیشن پر اخبار فروش کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ ایک مال گاڑی میں اپنا ذاتی اخبار نکالنے اور چھاپنے لگا۔ اس کے بعد تارے برقی کی طرف توجہ کی، لیکن ایک اعلیٰ درجے کا تار بابو بن کر بھی اس کو اطمینان نہ ہوا۔ یہاں اس نے ایک آلہ ایجاد کیا جس سے کسی تار بابو کی مدد کے بغیر دوسری لائن پر بھی پیغامات بھیجے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد اس نے 4 رخ کا تار ایجاد کیا اور چلتی ہوئی ٹرینوں کا پیغام پہنچانے کا طریقہ بھی دریافت کر لیا۔ 1886 میں ایڈیسن نے اپنے گھر اور لیبارٹری کے ساتھ ضروری آلات بنانے کا ایک کارخانہ منیلو پارک، نیو جرسی میں قائم کیا، جس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ یہاں 45 سال تک مسلسل اس نے محنت و مشقت سے زندگی گزاری۔ ایڈیسن کی سب سے زیادہ مشہور ایجادوں میں سے چند یہ ہیں: فوٹوگراف، مائکروفون، میموگراف، ٹیلی فون کے لیے کاربن کا پیغام رساں، اور سب سے بڑی نعمت جو اس نے بنی نوع انسان کو دی وہ بجلی کا بلب ہے، جس کے لیے اس نے سال ہا سال نہایت صبر سے کام کیا۔ اسے بار بار ناکامی ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور بالآخر بجلی کا بلب بنانے میں کامیاب ہوا۔ اس نے کنیٹوسکوپ بنایا جو ترقی پا کر آج کل کا سینما بن گیا اور ہم متحرک تصویریں دیکھنے لگے۔ ایڈیسن نے اپنی ایجاد فونوگراف کو ترقی دے کر دونوں کو باہم ملا کر بولتی چالتی تصویریں بنا ڈالیں۔ نکل اور لوہے کی سٹوریج بیٹری بھی اسی نے ایجاد کی، اور اس کا آخری کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مصنوعی ربڑ بنانے کا طریقہ معلوم کر لیا۔ ایڈیسن قریب قریب بہرا ہو گیا تھا۔ 17 اکتوبر 1931 کو فوت ہوا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔ اللہ حافظ۔